السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت سے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے۔ ان انبیاء کرام میں سے ایک نام حضرت لقمان علیہ السلام کے بھی ہے، جو کہ اپنے دانائی اور حکمت کی وجہ سے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آج حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید نے حضرت لقمان علیہ السلام کے پیغمبر ہونے پر بحث ضرور نہیں سمجھا، لیکن بعض حضرات انہیں پیغمبر تسلیم کرتے ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام کا نام دیتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر امت کے نزدیک اتفاق رائے موجود نہیں ہے۔ اکثر کا قول ہے کہ وہ حبشی تھے اور داؤد علیہ السلام کے دور میں تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ لقمان حبشی تھے، تجارت ان کا پیشہ تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام پسقط موٹے ہونٹ والے نوبیا قبیلے سے تھے۔ سعد بن مصیب فرماتے ہیں آپ مصر کے رہنے والے حبشی تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے اور نہ ہی کسی نبی کے پیروکار تھے۔ 1100 قوم میں وہ نوبیا میں تشریف لائے۔ یہ حبشی النسل تھے اور کارپینٹر تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے ذہانت عطا فرما دے۔ وہ ایک پاک باز متقی انسان تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ درجے کے عقل و فہم، حکمت، دانائی عطا فرمائی۔ انہوں نے عقل کی راہ میں وہ باتیں کھولی جو پیغمبروں کے احکام و ہدایت کے موافق تھی۔ رب العزت نے ایک حصہ قرآن میں نقل فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا ہے اور بتایا کہ دیکھو، یہ لقمان حکیم جو اپنی سلامتی، طبع و فکر کے ذریعے یہاں تک پہنچا، وہ وہی اصول ہے جن کی طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی حضرت لقمان کو حکمت و دانائی عطا کرنے کا ذکر یوں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی بنیادی شہرت ان کی دانائی اور خاص اپنے صاحبزادے کو وہ دانشمندانہ نصیحت کی ہے جس کو اپناتے ہوئے انسان ایک خوشحال اور پاکیزہ زندگی کے راستے پر چل سکتا ہے۔ لقمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام ستاروں، جانوروں اور اپنے ارد گرد پائی جانے والی دیگر چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان پر غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام درخت کے نیچے سو رہے تھے تو ایک فرشتہ آیا اور کہا، اللہ رب العزت آپ کو حکمت و نبوت میں سے ایک چیز عطا کرنا چاہتے ہیں، انتخاب آپ کو کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حکمت و دانائی کو چن لیا۔ راتوں رات ان پر حکمت برسائی گئی۔ آپ خود کو فطرت سے زیادہ قریب پانے لگے۔ صبح کو ان کی سب باتیں اور عادتیں حکیمانہ ہو گئی۔ آپ علیہ السلام سے سوال ہوا، آپ نے نبوت کے مقابلے حکمت کیسے؟ تو جواب دیا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا دیتا ممکن ہے کہ میں منصب نبوت کو نبھا جاتا۔ جب مجھے اختیار دیا گیا تو مجھے ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو میں نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکوں، اس لیے میں نے حکمت کو پسند کیا۔ حضرت خالد ربیع کا قول ہے، حضرت لقمان جو حبشی غلام بڑی بھی تھے، ان سے ایک روز ان کے مالک نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے جسم کا بہترین حصہ میرے پاس لے آؤ۔ آپ نے دل و زبان لے کر گئے۔ اب کچھ دنوں بعد مالک نے پھر کہا، بکری ذبح کر کے لے آؤ اور اس کا جسم کا بدترین حصہ میرے پاس لاؤ۔ آپ علیہ السلام پھر دل و زبان مالک کے پاس لے آئے۔ وہ حیران ہوا اور پوچھا کہ ایک ہی وقت میں یہ دونوں چیزیں بدترین اور بہترین کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ اچھے رہیں تو ان سے بہترین جسم کا کوئی حصہ نہیں، اور یہ جب برے بن جائیں تو پھر سب سے بدتر بھی یہی ہے۔ بعض روایتوں میں آپ کا غلام ہونا بیان کیا گیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نبی نہ تھے، کیونکہ غلامی نبوت کے منافی ہے۔ انبیاء کرام عالی نسبت اور عالی خاندان ہوا کرتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کسی بڑے گھرانے اور کمبے سے نہ تھے۔ ان میں بہت سے بھلی عادتیں تھیں۔ وہ خوش اخلاق، خاموش، غور و فکر کرنے والے، دن کو نہ سوتے، غسل کرتے، لغو باتوں سے دور رہتے، ہنستے نہ تھے،
جو کلام کرتے حکمت سے خالی نہ ہوتا۔ اپنی اولاد کی وفات پر بالکل نہ روئے۔ وہ بادشاہوں امیروں کے پاس اس لیے جاتے کہ غور و فکر، عبرت و نصیحت حاصل کر دی۔ اسی وجہ سے انہیں بزرگی ملی، اور دانائی کا تقاضا ہے کہ جو اصل ہے اس کو پہچان لیا جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر تو میری شکر گزاری کر، شکر گزار کچھ مجھ پر احسان نہیں کرتا، وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت۔ انہوں نے جو بہترین نصیحت اپنے بیٹے کو کی، دوسرے لوگ بھی ان سے مستفید ہوئے اور اچھائی کی راہ اختیار کر لی۔ اولاد سے پیاری چیز انسان کی اور کوئی نہیں ہوتی۔ انسان اپنی بہترین اور انمول چیز اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے۔ لہٰذا مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے انتقال سے قبل وصیت کے طور پر اپنے بیٹے کو بہترین نصیحت کی۔ سب سے پہلے یہ نصیحت کی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یاد رکھو اس سے بڑا بے حیائی اور زیادہ برا کام کوئی نہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے شرک کو ظلم عظیم فرمایا ہے۔ ایک روایت ہے کہ جب سورۃ الانعام کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بہت شاق گزری۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو کوئی شخص نہ ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کچھ ظلم نہ کیا ہو۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہاں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں، بلکہ وہ ظلم ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ دوسری نصیحت، اے میرے بیٹے، اگر اچھائی یا برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، یا فرض کرو پتھر کے کسی سخت چٹان کے اندر ہو یا آسمان کی بلندیوں میں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی نہیں ہوتی۔ اس ذات پاک کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے کہ وہ نیکی و بدی کو ظاہر کر دے گا۔ تیسری نصیحت، اے میرے بیٹے، نماز پڑھو اللہ کے لیے اور نیکی کا حکم کرو، یعنی خود اللہ کی توفیق پر قائم ہو کر دوسروں کو بھی نصیحت کرو کہ اچھی بات سیکھیں اور برائی سے بچے رہیں۔ چوتھی نصیحت، اے میرے بیٹے، دنیا میں جو سختیاں پیش آئیں گی انہیں تحمل سے برداشت کرو۔ سختیوں سے گھبرا کر ہمت ہار دینا حوصلہ مند بہادروں کا کام نہیں۔ پانچویں نصیحت، اے میرے بیٹے، غرور سے مت دیکھنا، لوگوں کو اور حقیر نہ سمجھنا، متکبروں کی طرح بات نہ کرنا، بلکہ خندہ پیشانے سے ملنا۔ چھٹی نصیحت یہ کی کہ اے میرے بیٹے، اطرانے اور شیخیاں مارنے والے کی کچھ عزت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ذلیل و حقیر ہوتا ہے، سامنے سے نہیں تو پیچھے لوگ اسے برا بلا کہتے ہیں۔ ساتویں نصیحت یہ کی کہ اے میرے بیٹے، تواضع و متانت اور میاں نراوی اختیار کرنا، بلا ضرورت مت بولنا، کلام کرتے وقت چلا کر بات نہ کرنا۔ اگر اونچی آواز سے بولنا کمال ہوتا تو گدے کی آواز پر خیال کرو، زور سے بولنے سے آدمی کی آواز سری ہو جاتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، ان میں سے حسن حلقی اور تواضع کی ترغیب، شکر و شیخی اور بد اخلاقی کی مذمت کی گئی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے ان باتوں کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے انتخاب فرمایا کہ کائنات میں جس قدر بلائی و برائی پیش آتی ہے، ان سب کی بنیادی جڑ یہی امور ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ حسن اخلاق کو درجہ کمال تک پہنچا دوں۔ عرب میں حکمت لقمان کا کافی چرچا تھا، اکثر مجالس میں ان کے حکیمانہ اقوال کو نقل کیا جاتا، چنانچہ تابعین، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس سلسلے میں بعض اقوال منقول ہیں۔ حکمت و دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جب کسی کو امانت دار بنائے تو امین کا فرض ہے کہ اس امانت کی حفاظت کرے۔ نمبر 3، اے بیٹے، بیکاری سے خدا کے ڈر کا مظاہرہ نہ کر، لوگ اس وجہ سے تیری عزت کریں اور تیرا دل حقیقتاً گنہگار ہو۔ اے بیٹے، خاموشی میں کبھی ندامت اٹھائی نہیں پڑتی، اگر کلام چاندی ہے سکوت سونا ہے۔ کسی نے لقمان حکیم سے دریافت کیا، سب سے زیادہ صابر کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا، جس کے صبر کے پیچھے ایذا نہ ہو۔ دسترخوان پر ہمیشہ نیک لوگوں کا اجتماع رہے تو بہتر ہے، اور مشورہ صرف علماء حق ہی سے لینا چاہیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی کا راز کیا ہے؟
تو فرمایا سچ بولنا، وعدے کو پورا کرنا اور ان چیزوں سے گریز کرنا جن کا براہ راست مجھ سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکیمانہ صلاحیتوں اور طب کی ادویات سے لوگ آج تک فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور رہتی دنیا تک کرتے رہیں گے۔ تو یہ تھا حضرت لقمان علیہ السلام کی دانائی کا واقعہ۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ایک اور اہم ترین واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ حافظ۔